نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب بیع المدبر. مدبر کا لفظ بھی پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں. وہ غلام کہ جس کو مالک یہ کہہ دے کہ میرے مرنے کے پیچھے تم آزاد ہو، میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو. مدبر کا لفظ دبر سے ہے. دبر کا مطلب ہوتا ہے پشت، یعنی جب میں دنیا سے پیٹھ پھیر جاؤں تو تم آزاد ہو جانا. کیا وہ شخص واقعی آزاد ہو جاتا ہے یا اس کے باوجود کہ مالک کہہ دے تم آزاد ہو لیکن مالک کے سر پہ کچھ قرض وغیرہ ہو تو اس کی ادائیگی میں اس کو پھر بھی بیچا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی آزادی کی نسبت اس کے مالک کی قرض کی ادائیگی کو زیادہ ترجیح دی اور اسے آزاد ہونے کی بجائے یا آزاد کرنے کی بجائے اسے بیچ کر اس کے مالک کا قرض ادا کیا. کیونکہ آزاد کرنا ایک نفل کام ہے، ایک ثواب کا کام ہے، لیکن قرضہ ادا کرنا ایک فرض کی ادائیگی ہے. تو ایک شخص جس کے ذمے کسی کا قرض ہو اور دوسری طرف اس کے پاس مثلا ایک لینڈ کا پیس ہو یا کوئی بینک بیلنس ہے یا کوئی زیور ہو اور وہ یہ کہے، وصیت کر جائے کہ جب میں مر جاؤں تو میری زمین خدا کے نام پہ وقف ہے یا میری جیولری جو ہے وہ اللہ کے نام پہ صدقہ، اور دوسری طرف قرض خواہ جو ہیں، قرض دینے والے، وہ منہ تکتے رہیں کہ ہمارے پیسے ہم کو واپس ملیں گے، اور وہ شخص اپنی ساری جائیداد ادھر ادھر لوگوں کو ہبہ کر جائے یا دے جائے یا صدقہ کر جائے، تو ایسا صدقہ اور خیرات جو ہے وہ قبول نہیں جب تک کہ قرضہ ادا نہ ہو. یعنی بظاہر تو حدیث میں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہائے بڑا ظلم ہے، ایک شخص آزاد ہو سکتا تھا تو آپ نے اس کو آزاد نہیں ہونے دیا، آپ نے ایک شخص کو غلام رہنے دیا. لیکن معاملے کو اس اینگل سے نہ دیکھا جائے، دوسرے اینگل سے دیکھا جائے کہ ایک شخص جس کو دوسروں کا قرض ادا کرنا چاہیے تھا، اپنا فرض ادا کرنا چاہیے تھا، اگر اس نے اس معاملے میں کوتاہی کی تو اس کو اس طرح کے صدقے خیرات کی اجازت نہیں، حق نہیں. اسی لیے کوئی شخص جب تک فرض نماز نہ پڑھے نفل قبول نہیں. اسی طرح اگر کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا تو صرف عام صدقہ خیرات جو ہے وہ فائدہ نہ دے گا. بہت سے لوگ خیرات وغیرہ خوب دیتے رہتے ہیں لیکن مال کا حساب کر کے زکوٰۃ نہیں دیتے، تو وہ خیرات تو نفلی بات ہے اور فرض ہے، اور کئی نوافل ملا کے ایک فرض بنتا ہے. اس لیے اس معاملے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. حدثنا آدم بن ابی ایاس حدثنا شعبہ حدثنا عمرو بن دینار سمعت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال اعتق رجل منا عبدا له عن دبر. آزاد کر دیا ایک شخص نے ہم میں سے اپنا غلام عن دبر اپنے پیچھے. فدعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم به. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، کس کو؟ غلام کو. فباعه. تو اسے آزاد کرنے کی بجائے اس کو بیچ ڈالا. قال جابر کہتے ہیں مات الغلام. غلام مر گیا عام اولن، پہلے ہی سال، یعنی وہ بکا لیکن بکنے کے بعد وہ بھی مر گیا، لیکن بہرحال مالک کا قرض ادا ہو گیا. باب بیع الولاء وہبتہ. یہ حدیث پیچھے بہت دفعہ گزر چکی ہے. اس میں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ واقعہ ہے جس میں انہوں نے حضرت بریرہ کو آزاد کرنے کے لیے ان کو خریدنا چاہا. جب ان کو خریدنا چاہا تو بریرہ کے مالکوں نے یہ کہا کہ ہم بریرہ کو تو دیں گے لیکن اس کی ولا اپنے پاس رکھیں گے. ولا کیا چیز ہوتی ہے؟ ولا ایک رشتہ ہوتا ہے جو آزاد کرنے والے اور غلام کے درمیان ہمیشہ کے لیے قائم ہو جاتا ہے. آپ نے بار بار پڑھا ہوگا مولا فلان مولا فلان. جب آپ نام پڑھتے ہیں مختلف لوگوں کے تاریخ میں، کہ مثلا نافع کا نام جب آپ پڑھتے ہیں، کیونکہ نافع مفسر تھے اور تفسیر کی کتابوں میں آپ پڑھیں گے، نافع مولا ابن عمر. نافع جو تھے ابن عمر کے آزاد کردہ غلام تھے. تو یہ جو مولا کا لفظ ہے یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ابن عمر اور نافع کے درمیان آقا اور مملوک کا، مالک اور مملوک کا رشتہ اب نہیں رہا. آزاد ہونے کے بعد ولا کا رشتہ باقی رہا. اب ولا کا رشتہ کیا ہوتا ہے؟ اس رشتے کے تحت اگر کوئی غلام مر جائے تو اس کے کوئی بھی مال و دولت یا کوئی جائیداد جو کچھ بھی ہو وہ اس کے نام چلی جاتی ہے جو اس کا والی ہوتا ہے، جس کے اور اس کے درمیان ولا کا رشتہ ہوتا ہے. اب ہوا کیا، وہ قصہ آپ کو مختصراً بتا دیتی ہوں کیونکہ یہ بہت دفعہ آئے گا اور میں اس کو بہت جلدی پڑھ جاؤں گی.
اب ہوا یہ کہ مالکوں نے یہ شرط لگائی، بریرہ کے مالکوں نے، کہ ہم اس کو لونڈی کو تو بیچ دیتے ہیں لیکن اس کی ولا کا جو رشتہ ہے وہ حضرت عائشہ کو نہیں دیں گے، وہ ہم اپنے ہی نام رکھیں گے تاکہ کل کو اگر بریرہ مر جاتی ہے اور کوئی چیز چھوڑ جاتی ہے تو وہ ہم لے سکیں. اصل مقصد یہ تھا ان کا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو جائز قرار نہیں دیا. انہوں نے ولا کا تعلق اس شخص کو دیا، ولا کا حق اس شخص کو دیا جو کسی غلام کو آزاد کرنے والا ہو. اب کیا ہوا کہ بیع الولاء و ہبتہ، ولا کا بیچنا یا ہبہ کرنا. حدثنا ابو الولید حدثنا شعبہ قال اخبرني عبد الله بن دینار سمعت ابن عمر رضی اللہ عنہما یقول نهى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، ان بیع الولاء، ولا کو بیچنے سے، وان ہبتہ، اور اس کے ہبہ کرنے سے. یعنی ایسا نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ولا کو بیچنے سے غلام کی جو قیمت ہے وہ اور بڑھ جاتی ہے ایک طرح سے، اور یہ ایک طرح سے حق ہے کس کا؟ آزاد کرنے والے کا، اور حق کی بیع نہیں ہو سکتی. حدثنا عثمان بن ابی شیبہ حدثنا جریر ان منصور ان ابراہیم ان الاسود ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت اشتریت بریرۃ، میں نے بریرہ کو خریدا، فاشترط اہلها ولاءها، تو اس کے مالکوں نے اس سے شرط عائد کی اس پر، کس کی؟ ولا کی، کہ ولا انہی کے نام رہے گی. فذکرت ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی. فقال اعتقیھا، آپ نے فرمایا اس کو آزاد کر دو. فإن الولاء لمن اعتق الورق، پس یقیناً ولا اس شخص کا حق ہے جو آزاد کرے الورق، غلام کو. ورق ویسے تو روپے پیسے کو کہتے ہیں، سورۃ کہف میں پڑھا ہے نا آپ نے، بورقکم ھذہ الی المدینۃ، تو ورق پیسے کو. تو یہاں غلام مراد ہے، یعنی غلام بھی تو ایک طرح سے مال ہے نا، تو پیسہ دے کر غلام خریدا جو جاتا ہے اس غلام کو ورق کہا جاتا ہے. فاعتقتها، تو میں نے اس کو آزاد کر دیا. فدعاها النبی صلی اللہ علیہ وسلم فخیرها من زوجها، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کو بلوایا اور اس کو اختیار دیا اس کے شوہر کے بارے میں. اس کے شوہر کا نام مغیث تھا اور وہ بھی ایک غلام تھا. قانون یہ ہے کہ جب لونڈی آزاد ہو جائے تو اسے اختیار حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ چاہے تو اپنے غلام شوہر کے ساتھ رہے اور چاہے تو اس سے اپنے نکاح کو فسخ کر دے، الگ ہو جائے. اب یہ اختیار کس کے پاس ہوتا ہے؟ لونڈی کے پاس، آزاد ہونے کے بعد. اب ہوا یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی اس کو اختیار دیا، فقالت، تو کہنے لگی، لو آتانی کذا و کذا، اگر وہ مجھے اتنا اور اتنا بھی دے دے، یعنی ڈھیروں مال بھی دے دے، ما ثبت عندہ، میں اس کے پاس نہیں رہنا چاہوں گی. فاختارت نفسہا، تو اس نے اپنے نفس کو یعنی اختیار کیا، یعنی آزادی کو اختیار کیا، دوہری آزادی کو، ایک غلامی سے اور ایک شوہر سے. باب اذا اسر اخو الرجل، جب قید ہو جائے کسی شخص کا بھائی، اسرا قیدی بنا لیا جائے. جیسے آج کل تو خدا نخواستہ جیل میں چلے جاتے ہیں، تو پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ قیدی بنا لی. جیسے جنگ ہوتی تھی تو جنگ میں بچے عورتیں مرد پکڑ لیے جاتے تھے. اب اگر کسی شخص کا کوئی بھائی پکڑا گیا، او امہ، یا اس کا چچا پکڑا گیا، یعنی کوئی بھی رشتہ دار، حل یفادا، تو کیا اس کا فدیہ دیا جائے گا؟ اذا کان مشرکن، اگر وہ مشرک بھی ہو. وقال انس قال العباس للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، فادیت نفسی و فادیت عقیل، کہ میں نے اپنے آپ کا فدیہ بھی دیا تھا اور عقیل کا بھی دیا تھا. وکان علی لہ نصیب فی تلک الغنیمت، اور حضرت علی جو تھے ان کا حصہ تھا اس مال غنیمت میں. کس مال غنیمت میں؟ جس میں حضرت عباس قید ہو کر آئے تھے. التی اصاب من اخیہ عقیل، وہ حصہ جو انہوں نے پایا تھا اپنے بھائی عقیل سے، وعمہ عباس، اور اپنے چچا عباس سے. یعنی ہوا یہ تھا کہ جنگ بدر میں عباس اور عقیل قید ہو گئے اور حضرت علی کو ان پر ملک کا ایک حصہ حاصل ہوا تھا، یعنی وہ ان کی ملکیت میں ایک طرح سے دیے گئے تھے. اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عباس دیے گئے تھے لیکن ان کی آزادی کا حکم نہیں دیا گیا تھا. تو ایسی صورت میں بہت یعنی ایک مشکل مرحلہ تھا، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی فدیہ لیے بغیر ان کو چھوڑا نہیں تھا.
اگرچہ وہ ان کے چچا تھے، خون کا رشتہ تھا، یعنی ان کو ویسے ہی آزاد نہیں کیا تھا۔ اس معاملے میں آپ دیکھیں کہ آپ کا انصاف کتنا زبردست تھا۔ آپ نے اس بات کا فائدہ نہیں اٹھایا کہ میں چونکہ نبی ہوں جس کو چاہوں چھوڑ دوں، جس کو چاہوں رکھوں، نہیں، جو معاملہ دوسرے قیدیوں کے ساتھ کیا گیا وہی معاملہ ان کے ساتھ بھی کیا گیا۔ حدثنا اسماعیل ابن عبداللہ حدثنا اسماعیل ابن ابراہیم ابن عقبہ عن موسى بن عقبہ عن ابن شہاب قال حدثني انس رضی اللہ عنہ ان رجالا من الانصار استأذنوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انصار کے کچھ لوگوں نے اجازت طلب کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، فقالوا، کہنے لگے، اذن لنا، ہمیں اجازت دیجیے، فلنترک لابن اختنا عباس فداءہ، تو ہم اپنے بھانجے عباس کو فدیہ معاف کر دیں۔ فقال لا تدعون منہ درہما، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، 1 روپیہ بھی نہ چھوڑو۔ یہ تھوڑی سی سمجھنے کی بات ہے۔ حضرت عباس کے جو والد تھے عبد المطلب، جو حضور کے کیا لگتے تھے؟ دادا، ان کی جو والدہ تھیں حضرت عبد المطلب کی والدہ، ان کا نام سلمہ تھا، وہ انصار میں سے تھیں، یعنی مدینہ کی تھیں۔ بنو نجار کے قبیلے نے اسی لیے ان کو اپنا بھانجا کہا، کیونکہ ان کی ماں ان کے قبیلے میں سے، یہ نہیں آ کے کہا اگر آپ چاہیں تو اپنے چچا عباس کو آزاد کر دیں، ہم ان سے فدیہ نہیں لیتے۔ یہ کہنے کو تو یہ جملہ بھی درست تھا، لیکن حد درجے کا احترام تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اگر وہ آ کے یہ کہتے کہ آپ چاہیں تو اپنے چچا کو آزاد کر دیں، تو اس طرح ایک طرح سے احسان ہو جاتا ان سب لوگوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ لیکن یہ انداز اختیار کرنے کی بجائے دوسرا انداز اختیار کیا انصار نے آ کر، اور کہا کہ ہم اپنے بھانجے کو یوں ہی آزاد کرتے، ان سے فدیہ نہیں لیتے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ اپنے رشتہ داروں کے بارے میں یہ اجازت دے دیتے تو دوسرے لوگوں کے دلوں میں یہ خیال آتا کہ پھر ہمارا کیا قصور ہے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں نا، فادیت نفسی وفادیت عقیلا، کہ میں نے اپنا فدیہ خود دیا تھا اور عقیل کا فدیہ بھی ادا کیا تھا۔ باب عتق المشرک، مشرک کو آزاد کرنا۔ حدثنا عبید بن اسماعیل حدثنا ابو اسامہ عن ہشام اخبرني ابی ان حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ اعتق فی الجاہلیت 100 رقبۃ، کہ حکیم بن حزام نے جاہلیت کے دور میں 100 غلام آزاد کیے تھے۔ وحمل علی 100 بعیر، اور 100 اونٹ لوگوں کو سواری کے لیے دیے تھے۔ فلما اسلم، جب مسلمان ہوئے، حمل علی 100 بعیر، تو انہوں نے پھر 100 اونٹ سواری کو دیے۔ وعتق 100 رقبۃ، اور 100 گردنیں آزاد کی۔ یعنی بہت سخی شخص تھے، بہت فیاض تھے، دور جاہلیت میں بھی بڑے نیکی کے کام کیے اور دور اسلام میں بھی۔ قالا، کہتے ہیں، فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ فقلت یا رسول اللہ، میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ارأیت اشیاء کنت اصنعها فی الجاہلیہ، آپ جانتے ہیں کہ میں جاہلیت کے زمانے میں کچھ کام کیا کرتا تھا، یعنی نیکی کے کام۔ کنت اتحنس بہا، ان کاموں کے ذریعے میں ثواب حاصل کرنا چاہتا تھا، یعنی اتبرر بہا، یہ ایک روایت میں زے لکھا ہوا، اتبرز یہ رے ہے، اتبرر بہا یعنی میں ان سے نیکی کمانا چاہتا تھا۔ قال فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلمت علی ما سلف لک من خیر، کہ جب تو اسلام لایا تو جتنے پہلے نیک کام کیے تھے وہ سب کے سب محفوظ ہو گئے، تم نے ان کو محفوظ کر لیا۔ اسلمت، تم نے سلامت کر لیا، علی ما سلف، اوپر اس کے جو گزر چکا، لک من خیر، تیرے لیے نیکی کے کاموں میں سے۔ یعنی چونکہ پچھلی روایت میں کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے فدیہ لیے بغیر ان کو یوں نہیں آزاد کیا، یا اپنی طرف سے ان کا فدیہ اس طرح نہیں دیا، بلکہ اسی جنگ میں آپ کے جو داماد تھے ابو العاص جو تھے وہ بھی قید ہو کر آئے تھے، اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے ان کو بھی یوں آزاد نہیں کیا تھا۔ ان کی آزادی کے لیے حضرت زینب نے اپنا ہار بھیجا تھا، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں وہ ہار دیکھ کر آنسو بھی آ گئے، لیکن آپ نے یہ نہیں کیا کہ چونکہ یہ میرا داماد ہے، یہ چچا ہے، یہ بھتیجا ہے، ان سب کو ایسے ہی چھوڑ دو، نہیں۔ اب یہاں پر یہ کہ اگر کوئی شخص دور کفر میں کوئی اچھے کام کرتا ہے، اگر وہ مسلمان نہیں ہوتا تو وہ اس کے پچھلے اعمال جو ہیں وہ برباد ہو جاتے ہیں، لیکن اگر وہ مسلمان ہو جاتا ہے تو پچھلی نیکیاں بھی اس کی محفوظ ہو جاتی ہیں۔ تو ایسے شخص کے لیے اس کام پر اجر ہے، لیکن
دوسرے کے لیے نہیں. باب من ملک من العرب رقیقا، جو کوئی عربوں میں سے کسی کو غلام بنا لے، یعنی عرب غلام بنائے جا سکتے ہیں. فوہبا، پھر ہبہ کر دے، وباع، اور بیع کر دے یعنی بیچ دے، وجامع، اور یا عربی لونڈی سے جمع کرے، وفدا، اور فدیہ لے، وسبا الذریۃ، یا پھر قید کر لے اولاد کو یعنی ان کے بچوں کو، عربوں کے بچوں کو مراد ہے. وقول اللہ تعالی، اور اللہ تعالی کا فرمان ہے، ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، اللہ نے مثال بیان کی ہے ایک غلام کی، لا يقدر علی شیء، جو کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا. ومن رزقناہ منا رزقا حسنا، یہ سورۃ النحل میں آپ پڑھ چکے ہیں. اور جس کو رزق دیا ہم نے رزق عمدہ، فہو ينفق منہ سرا وجہرا، پھر وہ اس میں سے خرچ کرتا ہے چھپا کر اور اعلانیہ طور پر. هل يستوون، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ اکثر ان میں سے نہیں جانتے. یعنی ایک شخص جو خود غلام ہے اور دوسرا جو آزاد ہے، ہر کام کر سکتا ہے، ایک بے اختیار ہے، ایک با اختیار ہے، تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اس مثال کا مفہوم آپ جانتے ہوں گے کہ اس میں مثال کس بات کی دی گئی کہ ایک مخلوق ہے اور ایک خالق ہے. خالق با اختیار ہے اور مخلوق بے اختیار ہے. تو جو لوگ خالق کے علاوہ مخلوق کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں، وہ بے اختیار ہستیوں سے رجوع کرتے ہیں، تو کیا خالق اور مخلوق برابر ہیں؟ نہیں، کیونکہ ان کے اختیارات ایک جیسے نہیں. تو یہ دراصل شرک کی تردید میں مثال بیان ہوئی. یہاں پر امام بخاری نے یہ آیت لا کر یہ ثابت کیا ہے کہ غلام کوئی بھی ہو سکتا ہے، عربی ہو یا اجمی، سب اس میں شامل ہیں. یہ نہیں کہ عربوں میں سے اگر کوئی پکڑے جانے والے لوگ ہوں اسلام کے دشمن تو ان کو چھوڑ دیا جائے کہ یہ عرب قوم ہے. نہیں، حدیث میں ایک اور جگہ پر آتا ہے کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. حدثنا ابن ابی مریم قال اخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال ذكر عروة ان مروان والمسور ابن مخرمة اخبراه ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قام حين جاءه وفد حوازن. یہ حدیث بھی پیچھے گزر چکی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے جبکہ آیا آپ کے پاس حوازن کا وفد. حوازن وہ قبیلہ تھا جو غزوہ حنین جن کے ساتھ ہوئی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ اسی قبیلے کے تیر اندازوں نے مسلمانوں کی بہت بڑی نفری کو تتر بتر کر دیا تھا جو 12,000 کے قریب تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی قوت کو مجتمع کیا اور مسلمانوں کو فتح عطا کی، اور ان کے بچوں اور کچھ لوگوں کو قید بھی کیا مسلمانوں نے، اور مال غنیمت بھی حاصل کیا. لیکن ہوا کیا کہ اس کے بعد یہ حوازن کے لوگ توبہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور مسلمان ہو گئے. اب چونکہ یہ مسلمان ہو گئے لہٰذا ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ہمارے جو پکڑے ہوئے قیدی ہیں ان کو بھی واپس کر دیا جائے اور ہمارا مال غنیمت بھی دے دیا جائے. تو آپ نے ان کو کیا کہا کہ دو تو نہیں ہو سکتے، ان میں سے ایک چیز اختیار کر لو. تو وہی قصہ ہے یہاں پر. فسألوه ان يرد اليهم اموالهم وصبيهم فقال ان معي من ترون. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ ہیں جن کو تم دیکھتے ہو، یعنی میں یہ فیصلہ خود سے خود نہیں کروں گا جب تک کہ صحابہ کرام کے ساتھ مشورہ نہ کروں. وَأَحَبُّ الْحَدِيثِ إِلَيَّ أَصْدَقُهُ، اور سب سے زیادہ پسندیدہ بات مجھے سب سے سچی بات لگتی ہے. یعنی میں تم سے کوئی جھوٹی بات یا جھوٹا وعدہ نہیں کروں گا، سچی بات، کھری بات کروں گا. فَاخْتَارُوا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، دو چیزوں میں سے ایک کو اختیار کر لو، اِمَّا الْمَالَ، خواہ مال لے لو، وَإِمَّا الصَّبْيَ، یا قیدی واپس لے لو. وَقَدْ كُنْتُ اسْتَأْنَيْتُ بِهِمْ، اور میں نے ان کے ساتھ انتظار کیا تھا ان کا. وَكَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظرہم، ان کا انتظار کیا تھا. کس کا؟ بنو حوازن کا، کہ وہ توبہ طائب ہو کر آ جائیں. 12 لیلۃ، 10 سے زیادہ راتیں. حین قفل من الطائف، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس لوٹے تھے. فلما تبین لہم، جب آپ پہ بات واضح ہو گئی، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر راد الیہم، کہ نہیں لوٹانے والے ان کو، الا احدى الطائفتین، مگر دو چیزوں میں سے ایک ہی. قالوا، تو کہنے لگے، فإنا نختار صبینا، ہم اپنے قیدیوں کو اختیار کرتے ہیں، یعنی قیدی واپس لیتے ہیں. فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الناس، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے. فاثنى علی اللہ، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، بما ہوا اہلہ، جس کا وہ مستحق ہے. ثم قال اما بعد، پھر فرمایا اما بعد، فإن اخوانکم قد جاؤونا تائبین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا کہ تمہارے یہ بھائی یعنی قبیلہ حوازن کے لوگ ہمارے پاس توبہ طائب ہو کر آئے ہیں. وإنی رأیت، اور میں دیکھتا ہوں یا سمجھتا ہوں، ان ارد الیہم صبیہم، کہ ان کو ان کے قیدی واپس کر دوں. فمن احب منکم، تو جو کوئی چاہے تم میں سے،
ان یطیب ذالک کہ خوش دلی سے یہ کام کرے، فلیفعل تو چاہیے کہ وہ کر لے، ومن احب ان یکون علی حظہ اور جو اپنے حصے پر قائم رہنا چاہتا ہے، حتی نؤتیہ ایاہ کہ ہم اس کو وہی دیں، من اول ما یفیء اللہ علینا فلیفعل جو اللہ اس کے بعد مال غنیمت میں سب سے پہلے ہمیں لوٹائے تو وہ بھی ایسا کر لے۔ یعنی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ غیر مشروط طور پر اپنا قیدی واپس کر دے، اور دوسری یہ کہ ہم سے شرط لے لے یا وعدہ لے لے کہ اس کے بعد جو قیدی ہمارے پاس آئیں گے ہم ان میں سے کوئی ان کو دے دیں گے، لیکن بنو حوازن کے قیدی وہ آزاد کر دے تو وہ ایسا بھی کر سکتا ہے۔ فقال الناس طیبنا لک ذلک تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے لیے اس کو خوشی کے ساتھ چھوڑتے ہیں۔ قال انا لا ندری من اذن منکم ممن لم یأذن تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ کس نے تم کو اجازت دی، ممن لم یأذن اس میں سے جو نہیں اس نے اجازت دی، فرجعوا تو لوٹ جاؤ، حتی یرفع الینا عرفاؤکم امرکم تم واپس چلے جاؤ یہاں تک کہ آئے ہمارے پاس تمہارے ذمہ دار لوگ تمہارے فیصلے کے ساتھ۔ فرجع الناس فکلمہم عرفاؤہم تو لوگ واپس لوٹ گئے تو ان کے ذمہ دار لوگوں نے ان سے بات کی، ثم رجعوا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ آئے، فاخبروہ آپ کو خبر دی، انہم طیبوا واذنوا کہ انہوں نے خوش دلی سے یہ بات کی اور اجازت دی، فہذا الذی بلغنا عن سبی حوازن تو یہ ہے وہ خبر یا روایت جو ہمارے پاس حوازن کے قیدیوں کے بارے میں پہنچی۔ وقال انس کہتے ہیں قال عباس للنبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں فادیت نفسی وفادیت عقیلا کہ میں نے اپنے آپ کو اور عقیل کا فدیہ دیا تھا۔ تو یہاں پر یہ جو باب ہے عتق المشرک مشرک کو آزاد کرنا، تو اس میں یہ ہے کہ یہاں بھی مسلمانوں نے آزاد کیا تھا ان قیدیوں کو جو شرک کی حالت میں مسلمانوں کے پاس آئے تھے، لیکن ان کے جو لواحقین تھے وہ مسلمان ہو چکے تھے، توبہ کر چکے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ان لوگوں کے اسلام قبول کرنے کی خاطر ان کو عزت اور اعزاز بخشنے کی خاطر ان کے جو قیدی تھے ان کو آزاد کر دیا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ مشرک کو آزاد کیا ہی نہیں جا سکتا، مشرک قیدی کو آزاد کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر یہ جو نیچے حضرت عباس کی روایت ہے نا، تو اس میں پھر یہ دوبارہ آ کہ فادیت نفسی وفادیت عقیلا، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مفت میں آزاد نہیں کیا تھا بلکہ ان کا فدیہ لیا تھا۔ یعنی دونوں صورتیں ہیں، فدیہ لے کر بھی چھوڑا جا سکتا ہے اور کسی اور صورت میں بھی، جیسے کسی معاہدے کے تحت یا کسی خاص مصلحت کے تحت وقت کا امیر المومنین غیر مسلموں کے لوگ یا اگر وہ مسلمان ہو گئے جیسے بنو حوازن تو ان کو آزاد کر سکتا ہے، یعنی قیدیوں کے تبادلے میں یا بعض اوقات جیسے لینڈ چھڑوانے میں یا اپنے لوگ چھڑوانے میں، تو کسی بھی صورت میں مجھے امید ہے انشاءاللہ اس باب کے پڑھنے کے بعد آگے جا کر جو غلاموں کی مکاتبت اور اس طرح کے ابواب یا آیات ہیں ان کی تفسیر بہتر طور پر آپ سمجھ سکیں گے، کیونکہ اس میں جتنے بھی غلاموں کی اقسام وغیرہ ہیں ان سب کا یہاں پر ذکر موجود ہے، اور غلامی سے متعلق جتنی بھی ٹرمینالوجی ہے وہ تقریباً ساری اس میں کور ہو جائے گی۔ اصل میں غلامی آج کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کو ایک ایشو بنا دیا گیا اور اسلام پر اس حوالے سے بہت سے حملے ہوتے ہیں، اس لیے اگرچہ آپ اس کو اپنے عمل کے اعتبار سے بہت ریلیونٹ نہ سمجھے لیکن علمی اعتبار سے اسے اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کرے تاکہ کہیں پر بھی اگر کوئی بات ہو تو آپ دلیل کے ساتھ اس کو جواب دے سکیں۔ اور اگر آپ نے یہاں پر احادیث پڑھی ہوگی تو ریفرنس میں جب آپ حدیث نکال کے کوٹ کرنے لگیں گے تو بھی آپ کو ٹیکسٹ سمجھ آنی چاہیے، کیونکہ بہت سے لوگ کتابیں ہونے کے باوجود خود سے ان کو پڑھ کے سمجھ نہیں پاتے تو وہ ہونا یا نہ ہونا کتابوں کا برابر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اگرچہ آپ سمجھے کہ کوئی بہت مزے کی باتیں نہیں ہیں لیکن ہر طرح کے اونچ نیچ آتی رہتی ہے، کبھی پرلطف باتیں ہوتی ہیں اور کبھی صرف علمی اور خشک یا ارریلیونٹ قسم کی باتیں جو ہمارے اعتبار سے، اسلام کی تو کوئی بات بھی ارریلیونٹ نہیں لیکن ہمیں اپنے اعتبار سے لگتی ہے، تو ایسی چیزوں پر بھی صبر اچھا ہوتا ہے سونے کی نسبت۔ حدثنا علی بن الحسن اخبرنا عبداللہ اخبرنا ابن عون قال كتبت الى نافع فكتب الي، ابن عون کہتے ہیں کہ میں نے نافع کو لکھا، فكتب الي تو انہوں نے جواباً مجھے لکھا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اغار علی بن المستلق بن المستلق پر حملہ کیا، وہم غارون اور وہ غافل تھے، سو رہے تھے، وانعامہم اور ان کے مویشی جو تھے، تسقى علی الماء یعنی پانی پلائے جا رہے تھے، فقتل مقاتلتہم تو آپ نے قتل کر دیا ان کے لڑنے والوں کو، وسبا ذراریہم اور ان کے بچوں کو قید کر لیا، یعنی عورتوں بچوں کو پکڑ لیا، نوجوانوں کو قتل کر دیا، وَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ جویریہ اور اس دن حضرت جویریہ مسلمانوں کے ہاتھ آئی تھی، انہی عورتوں میں۔ حدثنی به عبداللہ بن عمر وکان فی ذلک الجیش، یہ حدیث مجھے حضرت عبداللہ بن عمر نے بیان کی ہے اور وہ اس لشکر میں موجود تھے۔
اب آپ پڑھ کے پریشان ہو رہے ہوں گے حدیث کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، جا کے لوٹ مار مچائی بنو المستلق پر، اور پھر اس کے بعد ان کے عورتیں بچے پکڑ کے لے آئے اور ان کے نوجوانوں کو مار ڈالا. تو اس سے تو اسلام کی ایک بڑی بھیانک تصویر سامنے آتی ہے. اور ایسی ہی باتوں کو کوٹ کر کے کہ دیکھو بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، اور دیکھو اسلام کیسا خونخوار دین ہے. لگتی تو بات ایسی، بظاہر تو ایسی محسوس ہوتی، لیکن اس بات سے وہی دھوکہ کھا سکتا ہے کہ جس کو غزوہ بنو المستلق کے اسباب معلوم نہ ہو. آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ غزوہ 5 یا 6 ہجری میں ہوا تھا. یہ وہی غزوہ ہے جس سے واپسی پر حضرت عائشہ پر الزام لگا تھا، واقع افک ہوا تھا اسی غزوے سے واپسی پر، اور جب تیمم کے احکامات آئے تھے. بہرحال شعبان 5 یا 6 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تھی کہ بنو المستلق کا سردار حارث بن ابی زرار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے تیار ہے، اور اپنے قبیلے اور کچھ اور عربوں کو ساتھ لے کر مدینہ پر چڑھائی کرنے والا ہے. تو ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل گئی کہ حملہ ہونے والا ہے، لیکن صرف اس اطلاع پر آپ نے کوئی ایکشن نہیں لیا. آپ نے ایک صحابی تھے بریدہ بن حسیب، بریدہ بن حسیب حسیب اسلمی، ان کو تحقیق حال کے لیے روانہ کیا کہ جاؤ پتہ کرو کہ واقعی ان کا ارادہ ہے مسلمانوں پہ حملہ کرنے کا. انہوں نے جا کر حارث بن ابی زرار سے بات چیت کی اور ساری معلومات لی، اور واپس آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر کیا کہ جلد حملہ ہو جائے گا. یعنی یقینی خبر، صرف سنی سنائی پہ نہیں آپ نے ایکشن لیا، بلکہ یقینی خبر پر آپ نے کیا کیا، تیاری کی اور خاموشی سے جا کے ان کے اوپر حملہ کر دیا. یہ ایک اقدامی ایک قسم کی جنگ تھی، اور یہ اس وقت ضرورت پڑتی ہے کہ جب انسان کو یہ پتا چلے کہ دشمن آنے والا ہے، تو اس سے پہلے کہ وہ آ کے آپ کو لوٹ لے یا آپ کو غارت کر دے، آپ کی پھر عقل مندی کیا ہے کہ آپ اس کے جواب کے لیے جو بھی مناسب رویہ یا پالیسی ہے اس کو اختیار کریں. تو یہ یعنی مسلمانوں کو ایک طرح سے بچانے کے لیے ایک جنگ سے، ایک قتل و غارت سے آپ نے جا کے ان لوگوں کو جو جنگ کرنے والے تھے ان کو تو جا مارا، اور جو ان کے بچے عورتیں تھے ان کو قید کر لیا. یہ دراصل اس جرم کی سزا تھی کہ جو وہ بلا وجہ صرف اسلام دشمنی مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہونا چاہتے تھے. بہرحال پھر آپ کو یاد ہوگا یہ واقعہ بھی کہ حضرت جویریہ جو تھی یہ اسی سردار کی بیٹی تھی، حارث بن ابی زرار کی. تو یہ ثابت بن قیس کے حصے میں آئیں، تو انہوں نے یعنی مکاتب قرار دیا، آزاد نہیں کیا، مکاتب. ابھی اگلا باب مکاتبت پر ہے. جب مکاتبت ان سے کی تو جو مکاتبت ہوتی ہے، آپ کو معلوم ہے نا کہ مکاتبت کا مطلب ہوتا ہے کہ غلام کے ساتھ لکھا پڑھی کر لینا کہ تم اتنا پیسہ مجھے دے دو میں تمہیں آزاد کر دوں گا. وہ پیسہ کہیں سے مانگ کے لائے، کما کے لائے، کچھ بھی کرے، قسطوں میں بھرے، وہ جب دیتا ہے تو غلام آزاد ہو جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا کہ ثابت نے اس کے ساتھ مکاتبت کی ہے، تو آپ نے وہ پیسہ ثابت کو دے کر اس کا عوض جویریہ کو آزاد کرا لیا اور ان سے نکاح کیا. جو ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا تو لوگوں نے بنو المستلق کے جتنے قیدی تھے سب کو آزاد کر دیا، اور یہ کہا کہ اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہو گئے ہیں. اصل میں یہ بات میں نے بیچ میں اس لیے کر دی کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شادیاں کیوں کی تھی. تو اس شادی کے پیچھے بھی حکمت کیا تھی کہ ان کی دشمنی بھی ٹھنڈی پڑ گئی، اور ادھر سے مسلمان جو تھے انہوں نے ان کے قیدی آزاد کیے. مشرک قیدی تھے نا وہ بھی، ذرا یہ یاد رکھیں، باب جس کا وہ چل رہا ہے پیچھے اسی سے متعلق ہے. تو ان کو پھر آزاد کر دیا، اور جب ان پر احسان کیا تو اس سے اسلام کو مزید فائدہ پہنچا.